کہ اس سفر کے لیے اللہ رب العزت نے جس دوست کا انتخاب فرمایا وہ کون سی شخصیت تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ مثال سے اس بات کو سمجھیں، آج اگر کسی بادشاہ کسی وزیر کے ساتھ ہمیں کہا جائے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے رفیق ہیں، ان کے خادم ہیں، آپ نے سفر پہ جانا ہے ان کے ساتھ، تو ہم ساتھ جائیں گے، تصویریں بھی بنائیں گے، سیلفیاں بھی بنائیں گے، اور فیس بک پہ بھی آگے پیچھے بھی شیئر کریں گے کہ جی آج تو ہم وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، جی بادشاہ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور و فکر کریں، اس واقعے کی طرف تصورات میں جائیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر مامور تھے، آپ کی تشکیل تھی ساتھ جانا، اور آپ کا محافظ بن کے ساتھ جانا، اور وہ کوئی عام بادشاہ کوئی عام وزیر نہیں بلکہ سرکار دو جہان کے ساتھ جانا، رسالت مآب کے ساتھ جانا، امام الانبیاء کے ساتھ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت اور عظمت آپ کیا ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا رفیق سفر جس نے چنا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ثابت ہوگی اسی آیت مبارکہ سے۔ دوسری بات، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دونوں تشریف لائے غار کے پاس، تو سب سے پہلے غار میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندر جانے دیں، پہلے میں اندر جاؤں اور اندر غار کی صفائی وغیرہ کا بندوبست کر دوں، کوئی موذی جانور کوئی موذی چیز تو نہیں ہے اندر۔ تو پہلے آپ اندر داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، پھر اس کے بعد جتنے سوراخ وغیرہ تھے، جس طرح آپ نے احادیث میں سنا پڑھا کہ ان غار کے جتنے سوراخ تھے انہیں بند کر دیا آپ نے، 2 سوراخ رہ گئے، کچھ چادر وغیرہ جو آپ کے پاس تھی آپ نے اسے پھاڑ کے سوراخوں میں داخل کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی چیز تھی نہیں کہ جس سے سوراخ بند کیے جاتے، ان کا منہ ڈھانپا جاتا، تو آپ نے وہاں اپنے دونوں پاؤں مبارک رکھے اور ان کے سوراخ کے منہ بند کر دیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندر بلایا اور پھر فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم غار کلیئر ہو گیا، صاف ستھرا ہو چکا ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ اندر تشریف لائیں، اور ان دونوں سوراخوں پر اپنے پاؤں مبارک رکھ دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہوگا وہ منظر کہ آپ کے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پڑا ہے، چہرہ انور آپ کا آپ کی گود مبارک میں۔ اب یہ سفر ہی سفر ہے اور آپ چہرے کی طرف زیارت بھی کر رہے ہیں، بار بار دیکھ بھی رہے ہیں، اور ایک دن نہیں 3 دن تک آپ کا وہاں قیام رہا، اور پھر اسی حالت میں آپ نے جیسے سنا کہ وہ جو جہاں آپ نے اپنا ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی سانپ نے آ کے ڈسا وہاں پہ، لیکن سانپ کے ڈسنے اور تکلیف کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ کی نیند میں تکلیف نہ ہو، آپ آرام سے لیں۔ لیکن بشری تقاضا ہے، انسان ہے، فطرت ہے، جب کوئی چیز زہر آلودہ جسم میں داخل ہوتی ہے آنسو بھی گرتے ہیں، جسم کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی، اور پھر زہریلا سانپ ہو تو بشری تقاضا کہتا جب آپ سے برداشت نہ ہوا آپ کے آنسو مبارک گر پڑے، اور وہ آنسو کدھر گرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ۔ کدھر گرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، چہرے پر آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ کوئی چیز موذی چیز مجھے ڈنگ مار گئی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پہ لگایا، اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے اس لعاب مبارک کی برکت سے سانپ کا جو زہر تھا، جو تکلیف تھی، اس تکلیف کو فوراً اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ اب یہ سارا معاملہ اور یہ ساری چیزیں آپ حقیقت میں اگر اس پہ غور و فکر کریں تو یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، اور جو سب سے زیادہ قربت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ قربت نبی علیہ السلام کی حاصل کیسے ہوئی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، اور یہ قرآن اس پہ گواہ ہے، کوئی تاریخی بات نہیں ہے، کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، جیسے آج رافضی تاریخی روایات اٹھا کر صحابہ کرام کی شان میں، بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع ہو جاتے۔ تو تاریخی روایات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟
قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر دلالت کر رہی ہے۔ اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی ہیں۔ پریشان کیوں ہوئے؟ کیونکہ کفار مشرکین غار کے دروازے تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ گئے کفار، قریب تھا کہ وہ اندر داخل ہو جاتے غار میں۔ اب اس پوزیشن کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اب پریشان ہوئے۔ اب گھبرانا پریشانا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، آپ کا پریشان ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ دشمن کہیں داخل ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے دشمن سے۔ تو اس وجہ سے آپ پریشان ہوئے، گھبرائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے رقیب، میرے رفیق، پریشان نہ ہو، گھبرانا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ جملہ ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ جملہ جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوں، جب ہمارے اوپر خوف ہو، خطرناک حالات میں ہوں، غم کے حالت میں ہوں، مصائب میں ہم ہوں، اس وقت ہم اگر یہ جملہ کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی اترتی ہے، پھر اللہ کی مدد بھی اترتی ہے۔ اور یہاں اللہ کی مدد اتری بھی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکینہ نازل فرما دیا، یعنی ان کے دل کو اطمینان بخشا، تسلی ہوئی، سکون انہیں حاصل ہوا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کفار ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی اسی موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان دو بندوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہے؟ جن کا تیسرا، بولے نا، جن کا تیسرا خدا ہے، ان بندوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم دو یہاں پر ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسری ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے رفیق مانا ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ ساتھ جائیں، آپ ان کے ہمراہ جائیں، آپ باڈی گارڈ بن کر جائیں، آپ غار کی صفائی کریں، آپ غار کے سوراخ بند کریں، آپ جو چیزیں جہاں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے ان تمام چیزوں کو بند کرنے کا بندوبست کس نے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی حفاظت کا پہرا کس نے دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ موقع اللہ رب العزت نے، یہ ڈیوٹی، یہ تشکیل اللہ نے لگائی۔ اور پھر قرآن نے خود کہا اذ یقول لصاحبہ، دیکھیں لفظ صحابیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جسے حاصل ہو یا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول۔ کیا کہتے ہیں جی؟ صحابی رسول۔ اللہ رب العزت نے جن جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت عطا کی یا آپ کی زیارت کا موقع عطا فرمایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ صحبت یا زیارت کر لی، اللہ نے انہیں جو مقام عطا کیا، ہم انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ انہیں صحابیت کا شرف ملا۔ اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں، کم و بیش 1,24,000 اشخاص ہیں جنہیں صحابیت کا مقام ملا، لیکن ان میں سے سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ جسے خود قرآن نے صحابی کہا ہے، جسے خود قرآن نے صحابی کہا، اذ یقول لصاحبہ۔ صحابہ سارے برحق، سارے افضل، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی کیا بات ہے کہ انہیں قرآن خود صحابی کہہ رہا ہے، اللہ خود انہیں صحابی کہہ رہا ہے، اللہ خود ان کا رفیق دوست اسے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت خود بیان فرما دی کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہجرت بھی فرمایا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ایذا تکلیف پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے انہوں نے۔